روزانہ کی واجب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز میں کون سی چیزیں واجب ہیں اور کون سی چیزیں مستحب؟ قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، السلام علیکم۔ خداوند متعال سے قریب ہونے کا اور نزدیک ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز حضور قلب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نماز کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس میں ہم نماز کے مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نماز کے پریکٹیکل طریقے کو اور تمام واجبات اور مستحبات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ روزانہ کی واجب نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، صرف اور صرف رکعت میں اور وقت میں فرق پایا جاتا ہے۔ نماز صبح 2 رکعت ہے، نماز ظہر 4 رکعت، نماز عصر 4 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت اور نماز عشاء 4 رکعت ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں نماز مغرب کے پریکٹیکل طریقوں کو بیان کریں گے تاکہ تسبیحات اربع اور تیسری رکعت کے احکام بھی واضح ہو جائیں۔ نماز کے پریکٹیکل طریقوں کو جاننے سے پہلے کچھ اہم پوائنٹ ہے کہ جس کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، تو آئیے چلتے ہیں ان اہم پوائنٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ چیزیں کہ جو نماز سے پہلے ضروری ہیں اسے ہم نے انجام دیا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہم نے وضو کیا ہے یا نہیں، اگر ہم پر غسل واجب تھا تو آیا ہم نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اسے دیکھ لیں۔ وضو کے مکمل طریقے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ لیں کہ آیا ہمارا لباس پاک ہے یا نہیں، ہم قبلہ رخ ہیں یا نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، جیسے انسان کا نیند کی حالت میں نماز پڑھنا یا پیشاب روک کر نماز پڑھنا، یا اسی طریقے سے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا۔ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا، صاف ستھرے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز سے پہلے کنگھی کرنا اور برش اور مسواک کرنا، یا اسی طریقے سے عطر لگا کر اور خوشبو لگا کر نماز پڑھنے سے انسان کی نماز کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کی نماز کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کی نماز کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب پریکٹیکل طریقے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے اذان و اقامت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اسے مستحب مؤقت قرار دیا ہے۔ جب ہم نے اذان و اقامت کہہ لی، پھر اس کے بعد جو ہمیں عمل انجام دینا ہے وہ سب سے پہلا عمل کہ جو واجب ہے وہ ہمیں نیت کرنی ہے۔ ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نماز مغرب یا نماز صبح یا نماز ظہر عصر جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، صرف دل میں ارادہ کرنا ہے۔ نیت کے بعد ہمیں عربی میں اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام میں ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جس کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہمارا بدن حرکت میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہلنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ہلتے ہوئے تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہا، اب وہ تمام چیزیں کہ جو پہلے آپ کے لیے حلال تھیں حرام ہو گئی۔ مثال کے طور کے اوپر کھانا پینا، گفتگو کرنا یا دیگر کام مثلاً چلنا ہلنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب آپ کے اوپر حرام ہو گئی ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت کچھ چیزیں مستحب قرار دی گئی ہیں جسے بہتر طریقے سے ہم اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ نماز شروع کرنے کے لیے ایک ہی تکبیر یعنی ایک بار اللہ اکبر کہنا کافی ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ انسان 7 مرتبہ تکبیر کہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 مرتبہ تکبیر کہی جا رہی ہے، ایسا کہنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے تکبیر میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو کان تک یا پھر چہرے تک لے کے جائے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد مرحلہ آتا ہے قیام کا، یعنی کھڑے ہونے کا۔ تو دیکھیں امکان کی صورت میں، یعنی جب کوئی شرعی عذر نہ پایا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں 4 حالت میں انسان کے لیے قیام واجب اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو خود تکبیر کہتے وقت انسان کے لیے کھڑے ہونا واجب ہے۔ دوسری صورت قرات، یعنی جب آپ حمد اور سورہ پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کے لیے کھڑے ہونا واجب ہے۔ اس کے بعد تیسرا قیام کہ جو قیام متصل برکوع بھی کہا جاتا ہے، یعنی رکوع سے پہلے کا قیام، اسے بھی واجب قرار دیا گیا ہے، اور یہ قیام رکن ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑ دے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ چوتھا قیام رکوع کے بعد کا قیام ہے، یعنی سجدے سے
पहले क़याम करना वाजिब है। अगर कोई इंसान जानबूझकर छोड़ दे तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। क़याम की हालत में कुछ चीज़ें मुस्तहब है, लिहाजा उसे बेहतर तरीके से हम स्क्रीन पर समझते हैं। क़याम की हालत में मुस्तहब ये है कि नमाज गुजार बिल्कुल सीधा खड़ा हो, इसी तरीके से जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उसके दोनों शाने झुके हुए हों, यानी एक मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज इंसान की तरह वो अपने शानों को झुका कर रखे। इसी तरीके से जो तीसरा मुस्तहब है क़याम की हालत में वो ये है कि इंसान अपने हाथों को अपने रानों पर रखे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपकी इस हालत में कि जब आपकी उंगलियां रानों पर रखे हुए हैं आप अपने हाथों को, तो आपकी उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा। साथ ही साथ दो मुस्तहब और है। एक मुस्तहब ये है कि आपके पैरों के दरमियान जो फासला होना चाहिए वो 3 अंगुल से लेकर 1 बालिश से ज्यादा का फासला नहीं होना चाहिए, ये मुस्तहब है। इसी तरीके से मुस्तहब ये करार दिया गया है कि आपके दोनों पैर बराबर होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। क़याम के बाद मरहला आता है क़िराअत का, यानी इंसान के लिए वाजिब है कि नमाज में मुकम्मल सूरह अल-हम्द पढ़े, फिर उसके बाद से कोई दूसरा सूरा पढ़े, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। क़िराअत के बारे में जो अहम पॉइंट है उनमें सबसे पहले ये है कि सूरा पढ़ते वक्त आपके बदन में हरकत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से सूरे को आपको ज़बान से अदा करना है, सिर्फ ज़हन में सोचना काफ़ी नहीं है। क़िराअत में कुछ चीज़ें मुस्तहब करार दी गई हैं, जैसे पहली रकत में सूरह अल-हम्द से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम धीरे से धीमी आवाज़ में कहने को मुस्तहब करार दिया गया है। इसी तरीके से जब हम सूरह अल-हम्द और दूसरा सूरा पढ़ रहे हैं तो उसके माना पर तवज्जो करें, या इसी तरीके से मुस्तहब भी करार दिया गया है कि जब हम सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत नमाज में करें तो ऐसी सूरत में हम 1 बार या 2 बार या 3 बार कज़ालिक अल्लाहु रब्बी या कज़ालिक अल्लाहु रब्बुना कहें। हम्द सूरा के बाद मरहला आता है रुकू का। रुकू के बारे में बेहतर तरीके से हम स्क्रीन पर समझते हैं। जब आपने अलहम्द और सूरा मुकम्मल कर लिया, फिर अब आपको रुकू में जाना है। तो रुकू में जाने से पहले एक अमल मुस्तहब है, जैसा कि इस वीडियो में भी देख सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि आप रुकू में जाने से पहले तकबीर कहेंगे, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा। फिर उसके बाद आप रुकू में जाएंगे। रुकू में कुछ चीजें वाजिब करार दी गई हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज ये है कि आप इस हद तक झुकेंगे, इतनी मिकदार में झुकेंगे कि आपके दोनों हाथ जानू तक पहुंच जाए। फिर उसके बाद जो रुकू में चीज वाजिब है वो है जिक्र कहना, चाहे वो सुबहान अल्लाह कहें आप 3 बार या 1 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही कहें, जिक्र कहना वाजिब है। फिर उसके बाद से जो एक चीज वाजिब है, आमतौर से इसकी तरफ बाज़ मोमिनीन ध्यान नहीं देते, वो ये कि रुकू के आलम में हिलते डुलते रहते हैं। हिलना डुलना मना है, आपको इत्मीनान के आलम में रुकू करना है। फिर उसके बाद एक मुश्किल जो होती है सजदे में जाने के लिए, बाज़ मोमिनीन इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वाजिब यह है कि रुकू के बाद आप पहले मुकम्मल तरीके से, सही तरीके से, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि आपको खड़े हो जाना है। रुकू के जिक्र को अंजाम देने के बाद खड़े होना है, फिर उसके बाद से आपको सजदे में जाना है। रुकू के दरमियान मुस्तहब यह है कि नमाज गुजार की निगाह दोनों पैरों के बीच में होना चाहिए, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि निगाह दोनों पैरों के बीच में है। इसी तरीके से मुस्तहब यह है कि आप रुकू के जिक्र को 3 बार, 5 बार या 7 बार तकरार करें। इसी तरीके से मुस्तहब यह है कि रुकू के जिक्र से पहले या जिक्र के बाद सलवात पढ़ें। जब आपका रुकू मुकम्मल हो जाए तो सीधे खड़े हों और इत्मीनान से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहें। रुकू के बाद मरहला आता है सजदे का, और सजदे में हमें पेशानी जमीन पर या ऐसी चीज पर रखनी है कि जिसके ऊपर सजदा सही होता है। इसी तरीके से सजदे की जगह को पाक होना चाहिए और उसे गस्बी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सजदे में कुछ अहम वाजिबात हैं कि जिसे एक एक करके हम बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ सजदे में वाजिब है उसे बेहतर तरीके से हम स्क्रीन पर समझते हैं। देखिए, सजदे की हालत में इंसान के जिस्म के 7 हिस्सों का ज़मीन पर अख्तियारी हालत में टिकना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहला हिस्सा है पेशानी। इस पेशानी का ज़मीन पर टिका होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा है दाहिने हाथ की हथेलियाँ ज़मीन पर होनी चाहिए। फिर बाएं हाथ की हथेलियाँ भी ज़मीन पर होनी चाहिए। दाहिना घुटना, इसी तरीके से बायां घुटना, ये 5 हिस्से हो गए, ये ज़मीन पर टिका होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद से छठा और 7वां हिस्सा है इंसान के पैरों के अंगूठे, दोनों पैर के अंगूठे। ये 7 हिस्से ऐसे हैं कि जिसका ज़मीन पर अख्तियारी हालत में टिकना ज़रूरी है। सजदे में दूसरी चीज़ जो वाजिब है वो जिक्र कहना है। अख्तियारी हालत में इंसान को 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना है या फिर 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहना बेहतर है। पहले सजदे के बाद वाजिब है कि इंसान आराम और इत्मीनान से बैठे,
پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائے۔ ان واجب چیزوں کے علاوہ سجدے کی حالت میں کچھ چیزوں کو مستحب قرار دیا گیا ہے، جسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں مستحب یہ ہے کہ نماز گزار کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے، جیسا کہ اس تصویر میں اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے مستحب یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہوں، یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے مستحب یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں جو ملی ہوئی ہیں وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے مستحب یہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ کی ناک ایسی چیز پر ہو کہ جس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہے، مستحب ہے۔ یہ ناک یہاں پر دیکھیں کہ سجدگاہ پر رکھی ہوئی ہے، ایسا کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے مستحب یہ قرار دیا گیا ہے مردوں کے لیے کہ ان کے دونوں بازو کھلے ہونے چاہیے، زمین سے ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے پیٹ بھی زمین سے ملا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازو کھلا ہوا ہے، بازو زمین سے ملا ہوا نہیں ہے، ایسا کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے مستحب یہ ہے کہ پہلے سجدے کے بعد جب نماز گزار آرام سے بیٹھ رہا ہے تو اس وقت استغفر اللہ کہے، پھر اس کے بعد سے جب دوسرے سجدے کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو اللہ اکبر کہے۔ یہاں پر ایک دو اور مستحب چیز ہے۔ وہ مستحب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ کہاں پر ہونے چاہیے؟ آپ کے دونوں ہاتھ ران پر ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کی نگاہ آپ کی گود میں یعنی دونوں رانوں کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ یہاں تک ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں بھی پہلے ہمیں الحمد اور سورہ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سے ہمیں قنوت پڑھنا ہے۔ یہ قنوت مستحب ہے، اور اس قنوت کے عالم میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسے مستحب قرار دیا گیا ہے، تو آئیے انہیں ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ قنوت کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے مستحب یہ ہے کہ انسان تکبیر کہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تکبیر کہی گئی، پھر اس کے بعد سے قنوت کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا گیا۔ یہاں پر ایک دو اور اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ جب آپ قنوت پڑھ رہے ہوں تو آپ کے لیے مستحب یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے یہاں پر اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چہرے کے مقابلے میں آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کی نگاہ بھی آپ کی ہتھیلی پر ہونی چاہیے، یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ قنوت پڑھنے کے بعد ہمیں پہلی ہی رکعت کی طرح رکوع اور سجدے کو انجام دینا ہے۔ جب ہم دوسرا سجدہ انجام دے لیں تو پھر اس کے بعد ہمیں تشہد کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، اور اس طریقے سے ہمیں بیٹھنا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ بیٹھ کر تشہد پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ خاص خیال رکھنا ہے ہمیں کہ اس ذکر کو پڑھتے وقت ہمارا بدن آرام اور ساکن ہونا چاہیے، اطمینان سے ہمیں ذکر کو پڑھنا ہے۔ تشہد میں کچھ چیزوں کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ جسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ نماز گزار جب تشہد کے لیے بیٹھنا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بائیں ران پر بیٹھے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے لیے بیٹھنا مستحب ہے۔ جب بائیں ران پر بیٹھ جائے تو یہاں پر ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ آپ کو داہنے پیر کے ظاہری حصے کو بائیں پیر کے تلوے یعنی باطنی حصے پر رکھنا ہے، یہ مستحب قرار دیا گیا ہے، یہ واجب نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مستحب ہے کہ وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ جب تشہد پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ آپ کی نگاہ دیکھیں گود میں ہونی چاہیے، یہاں پر گود میں آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، یہ دوسرا مستحب ہے۔ تیسرا مستحب یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ کی انگلیاں، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ ملی ہونی چاہیے اور ران پہ ہونی چاہیے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک ہم نے دوسری رکعت کے احکام کو جان لیا۔ جب آپ نے تشہد پڑھ لیا ہے، تشہد پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کو سورہ الحمد کی قرأت کرنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان تسبیحات اربع پڑھے، اور ایک مرتبہ تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا کافی ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس ذکر کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ تسبیحات اربع پڑھنے کے بعد جس طریقے سے ہم نے پہلی اور دوسری رکعت میں رکوع اور سجدے کو انجام دیا تھا، رکوع اور سجدہ انجام دیں گے۔ کیونکہ ہماری نماز مغرب کی ہے اور تیسری رکعت ہماری ہو گئی ہے، لہذا ہمیں یہیں پر تشہد اور سلام پڑھنا ہے۔ سلام کی حالت میں اگر ممکن ہے تو انسان اس طریقے سے بیٹھے کہ جس طریقے سے تشہد میں مستحب قرار دیا گیا اور آپ نے ابھی ویڈیو میں اسے دیکھا تھا، تو اس طریقے سے اگر بیٹھنا ممکن ہے تو آپ اسی طریقے سے بیٹھے۔ اور سلام کی حالت میں انسان کے بدن کو ہلنا نہیں چاہیے، حرکت میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک ہماری نماز مغرب تمام ہو گئی۔ اگر آپ کی ظہر اور عصر کی نماز ہے تو یہاں کے اوپر اسی طریقے سے کہ جو عمل آپ نے تیسری رکعت میں انجام دیا ہے تشہد و سلام کو، چوتھی رکعت میں اسے انجام دینا ہے۔ بس یہی فرق پایا جاتا ہے نماز ظہرین اور نماز مغرب میں اور نماز عشاء میں۔
नमाज सुबह में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, आपको दूसरी रकत में ही तशहुद और सलाम पढ़ लेना है। जैसा कि रुकू के वाजिबात में जिक्र हुआ कि नमाज गुजार के लिए वाजिब ये है कि वो रुकू को मुकम्मल करने के बाद सजदे में जाने से पहले सीधा खड़ा हो जाए, फिर उसके बाद से सजदे में जाए, यानी इत्मीनान से खड़ा होना ज़रूरी और वाजिब है। अगर कोई शख्स इस अमल को अंजाम न दे और इस तरीके से कि जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, कोई इंसान रुकू में जाए, रुकू में जाने के बाद मुकम्मल तरीके से सीधा न खड़ा हो, जैसा कि इस वीडियो में देखें आधा यहाँ के ऊपर मोहम्मद भाई खड़े हुए, ऐसा रुकू इंसान का, ऐसी नमाज इंसान की बातिल है, सही नहीं है। इसी तरीके से एक और अमल ऐसा है कि जो यहाँ पर आप देखेंगे कि सजदे में वाजिब ये करार दिया गया है कि एक सजदे के बाद आप इत्मीनान से बैठें, फिर उसके बाद से सजदे में जाएं। यहाँ के ऊपर अगर कोई शख्स इत्मीनान से नहीं बैठ रहा है जानबूझ के, तो फिर ऐसी सूरत में उसका सजदा और उसकी नमाज बातिल है। जैसा कि इस वीडियो में देखें कि किस तरीके से यहाँ पर सजदा अंजाम दिया जा रहा है कि मुकम्मल तरीके से इत्मीनान से इंसान नहीं बैठ रहा है और उसके बाद से सजदे में चला जा रहा है फौरन, ऐसी नमाज बातिल है। और आखिर में एक अहम पॉइंट की जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है वो है तस्बीह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पढ़ना, कि जिसके रवायात में बहुत ज़्यादा ताकीद भी की गई है और इसका सवाब भी बयान किया गया है कि आप पहले 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ें, फिर उसके बाद 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और फिर 33 बार सुभान अल्लाह। और इसके अलावा मुस्तहब करार दिया गया है कि आप नमाज के बाद ताक़ीबात नमाज यानी कुछ दुआएं और कुछ ऐसे आमाल के जो मुफस्सल किताबों में जिक्र है उसे भी पढ़ें, फ़ौरन नमाज ख़त्म करके खड़े ना हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी, लिहाजा इसे दीगर मोमिनीन के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें कि अगर खुदा न खास्ता किसी की नमाज में कोई गलती हो तो उसकी नमाज सही हो सके, और अगर कोई मुस्तहब अमाल को अंजाम न दे रहा हो तो इस वीडियो को देखकर मुस्तहब अमाल को भी अंजाम देने लगे और आप भी उसके सवाब में शरीक हो जाएं। इंशाअल्लाह फिर से एक नए मौजू के साथ आइंदा वीडियो में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।